چائے ایک ایسا مشروب ہے جب تک نہ پی جائے نہ تو کام کو جی لگتا ہے اور نہ تکن دور ہوتی ہے۔ چائے ایک ایسا مشروب ہے جو کہ پینے سے تکن دور ہو جاتی ہے۔ پاکستان، انڈیا، افغانستان کے لوگ جب تک چائے نہ پی لے اس وقت تک کام بھی شروع نہیں کر لیتا، یعنی صبح اور شام کو پینا معمول کا حصہ ہے۔ دیر ون آفیشل کے پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو چائے کی تاریخ کے بارے میں بتائیں گے۔ کہاں یہ دریافت ہوئی، کیسے یہ ہندوستان، پاکستان، افغانستان اور یورپ پہنچی۔ چین کا شہنشاہ شن ننگ، جو کہ چینی عقائد کے مطابق زراعت کا بانی تھا، اس نے چائے ایجاد کیا۔ اس نے 2737 قبل از مسیح میں پہلی بار چائے دریافت کی۔ اس حوالے سے دو روایات بہت مشہور ہے۔ ایک روایت کے مطابق شہنشاہ شن ننگ سفر پر کہیں جا رہے تھے، راستے میں غلطی سے ایک زہر والی جڑی بوٹی کھالی، جس سے ان کی حالت بہت خراب ہو گئی اور موت کے قریب پہنچ گئی۔ اچانک کہیں سے ایک پتا اڑتا ہوا آیا اور ان کی منہ میں چلا گیا۔ بادشاہ شن ننگ اس پتے کو چبا لیا۔ اب جیسے ہی اس نے اس پتے کو کھایا تو اس کے بعد اس کی طبیعت قدر بہتر ہونا شروع ہو گئی۔ وہ پتا دراصل اس زہر کا توڑ تھا جو اس نے چبا لیا تھا۔ وہ چائے کے پتے تھے دراصل جو ان کی منہ میں اڑتے ہوئے آ گرے تھے۔ ان کی جان بچ گئی تھی۔ دوسری روایت کے مطابق شہنشاہ شن ننگ اپنے سفر کے دوران تک کر ایک درخت کے سائے میں کچھ دیر آرام کے لیے بیٹھ گیا اور اپنے نوکر کو حکم دیا کہ پانی ابالا جائے۔ نوکر پانی ابال رہا تھا کہ اچانک ہوا کے جھونکے سے چند پتے اس ابلتے ہوئے پانی میں گرے، جس سے پانی کا رنگ بدل گیا۔ شن ننگ یہ دیکھ کر حیران ہوا۔ اس نے پانی پینے کے بجائے پینے کا فیصلہ کیا۔ جب انہوں نے پانی پیا تو کڑوا لگا۔ اس پانی کو پینے کے کچھ دیر بعد اس کو کافی سکون آیا اور بعد میں دماغ کو سکون مل گیا۔ یہ دراصل چائے کے پتے تھے جو ابلتے ہوئے پانی میں آ گرے تھے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ چین ہی وہی ملک تھا جہاں صدیوں پہلے چائے کی دریافت ہوئی اور لوگوں نے اسے پینا شروع کیا۔ چائے جب دریافت ہوئی تو پہلے لوگ اسے دوائی کے طور پر استعمال ہوا کرتی تھی۔ یہ مشروب چین کے لوگوں میں بہت مقبول ہو چکا تھا اور بعد میں صبح اور شام پینا معمول بنا دیا تھا۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگائی کہ 8ویں صدی کے آخر میں نوئی نامی مصنف نے چائے کے بارے میں ایک مکمل کتاب تحریر کی جس کا نام تھا دی چاچنگ، دی کلاسک آف ٹی۔ چین میں چائے جب قومی مشروب بن گئی، اسی دور میں جاپانی لوگ سرکاری دورے پر تھے۔ جب انہوں نے پیا تو اس کو پینا اچھا لگا اور ساتھ میں بیچ لے گئے اور اسی طرح جاپانیوں نے بھی اسے روایات کا حصہ بنا لیا۔ چین نے چائے کے کاشت کو خفیہ رکھا تھا۔ یہ راز صرف چین کے پاس تھا کہ چائے کا پودا کیسے اگتا ہے اور اس سے چائے کیسے حاصل کی جاتی ہے۔ چائے کے کاشت کا راز جاننے کے لیے ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنا ایک جاسوس رابرٹ فارچون 1848 میں چین بھیجا۔ رابرٹ فارچون ایک ایکسپرٹ باٹنسٹ تھا۔ اسے اتنا تو معلوم تھا کہ چائے کے کاشت کے لیے چند پودوں سے کام تو نہیں چلے گا، بلکہ بڑی تعداد میں پودے اور بیج اسمگل کر کے ہندوستان لانا پڑے گا تاکہ وہاں چائے کی پیداوار بڑی پیمانے پر شروع ہو سکے۔ اس مشن کے لیے رابرٹ فارچون نے چینی تاجر کا روپ اختیار کیا اور چین روانہ ہو گیا۔ اس نے چینی صوبے اپوجیان کا رخ کیا جہاں کے پہاڑوں میں سب سے اچھی کوالٹی چائے اگتی تھی۔ اسی طرح رابرٹ فارچون اس مشن میں کامیاب ہوا، کچھ پودے بیج اسمگل کر کے ہندوستان لایا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے آسام کے علاقے میں یہ پودے اگانا شروع کیے۔ اسی طرح ہندوستان میں چائے کے کاشت کا باقاعدہ آغاز ہوا، پھر اسی طرح پاکستان، افغانستان اور یورپ تک پہنچی۔ چینی لوگ ہزاروں برس سے ابلتے پانی میں بس پتی ڈالتے تھے، لیکن انگریزوں نے پہلے چینی ڈالنا شروع کیا، پھر اسی طرح دودھ ڈالنا بھی شروع کیا۔
اسی طرح پاکستان، انڈیا، افغانستان والوں نے اس کے ساتھ بسکٹ اور پراٹھے کھانا شروع کیا۔ اسی طرح یہ وہی چائے ہے جو کہ آج کل ہم روزمرہ زندگی میں صبح شام اور دوپہر کو استعمال کرتے ہیں۔ دوستو یہ ویڈیو کیسے لگی کومنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں اور اسی طرح چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔